ایک اپنی مثال قائم ہے، کیونکہ حکومت سندھ نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم جتنے بھی فرسٹ فیز میں ہاسپٹلز ہیں اور ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو ہم سولرائز کرنے جا رہے ہیں تاکہ سرکار پہ بوجھ کم ہو. جب بجلی کے بل آتے ہیں تو سرکار پر کم ہو، اور جب بجلی کی شارٹیج ہوتی ہے تو بھی جو ہے کم از کم آپ کی ہاسپٹلز جو ہیں وہ کسی لوڈ شیڈنگ سے جو ہے ان کو استثنا حاصل ہو. ہاسپٹلز میں اگر کوئی ایمرجنسی آپریشنز ہو رہے ہیں یا کوئی چیز ہو رہی ہے یا پیشنٹس اس میں اگر کسی بیماری میں، تو گرم سے گرم علاج ٹائم میں بھی وہ لوگ جو ہے وہ آرام سے جو ہے اچھے ٹیمپریچر اور ایٹماسفیئر میں کام کر سکیں. پھر کراچی سینٹرل جیل میں بھی کو بھی پورا سولرائز کر دیا گیا. 615 کلو واٹ کے سولر سسٹم جو ہے وہ وہاں پہ لگائے گئے ہیں اور مزید بھی لگ رہے ہیں. تو جس سے یہ کہ جی جب یہ لائٹ یا لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو جو بیچارے قیدی جو کہ آلریڈی قید میں ہوتے ہیں وہ، اور ہمارے پاس تو اوور بھی ہے کیونکہ جو ایکچوئل کیپیسٹی سے جو ہے وہ زیادہ قیدی جو ہیں وہ اس میں سینٹرل جیل میں ہوتے ہیں. تو ان کے لیے بھی ایک بہت بڑی سہولیت یہ ہے کہ گرمی میں بھی لیکن کم از کم ان کو جو ہے وہ جو ٹیمپریچر ہے ان کا وہ مینٹین رہے اور وہ پنکھے وغیرہ اپنے وہ چالو کر سکیں. اس طریقے سے جیسے سید ناصر حسین شاہ صاحب نے انرجی ڈپارٹمنٹ کی چارج لی ہے تو انہوں نے بھی بہت ایگریسولی وہ اس کو فوکس کر رہے ہیں، اور ابھی بھی جو انرجی ڈپارٹمنٹ ہے وہ بہت ایگریسولی کام کر رہا ہے. ڈے ٹو ڈے میٹنگز کر رہے ہیں ناصر شاہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو ہے وہ انرجی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے پروجیکٹ اس میں ہو رہے ہیں. اس وقت 320 میگا واٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کیا جا چکا ہے، جس میں 150 میگا واٹ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ملیر میں جو سب سے کم نرخوں پہ جو ہے وہ بجلی وہ پیدا کر رہا ہے. پورے مطلب پاکستان میں کم سے کم جو ہے نرخوں میں وہ بجلی وہاں سے پیدا ہو رہی ہے. 120 میگا واٹ ڈسٹرکٹ ایسٹ میں جو ہے وہ سولرائز پروجیکٹس جو ہے اس پہ کام چل رہا ہے. پھر 50 میگا واٹ سولر پارک ڈسٹرکٹ جامشور و مانجھن جو ہے وہاں پہ بھی جو ہے وہ سولر کا کام چل رہا ہے. اسی طریقے سے سولرائزیشن پبلک سیکٹر میں جو ہے اس کو ایکسپیڈائٹ کیا گیا ہے. ابھی تک 45 بلڈنگ ایسی ہیں جس میں 28 میگا واٹ انسٹال کیا گیا ہے، موسٹلی آن ڈسٹرکٹ لیول ہاسپٹلس. جو میں نے کہا کہ ہم ہاسپٹلس کو بھی سولرائز کریں تو جو ڈسٹرکٹ لیول پہ 28 ہاسپٹل ایسی ہیں، 28 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول ہاسپٹل پہ جو ہے وہ دی گئی ہے. اور اس کے بعد 656 اسکولز ہیں جس میں سے اور 211 رورل ہیلتھ سینٹر ہیں جن کو سولرائز کرنے کا کام جاری ہے اس وقت. 656 اسکولز پورے سندھ بھر میں اور 211 رورل ہیلتھ سینٹر. جو رورل ہیلتھ سینٹر جو مختلف گاؤں میں ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری شروع سے یہ چیخ پکار ہے کہ ہیسکو، سیپکو، وابڈا اور انہوں نے جو ہے وہ سندھ کے شہریوں کا جینا محال کیا ہوا ہے. وہاں پہ بجلی 20 گھنٹے تک جو ہے وہ دیہی علاقوں میں بجلی نہیں ہے. لیکن اگر دیہی علاقوں میں بجلی نہیں ہے اس کے لیے ہم ساری کوششیں الگ بھی پروجیکٹس کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت سندھ کی جو پرائرٹی جو آلٹرنیٹ انرجی پہ بھی کام کر رہی ہے اور آلٹرنیٹ آپشن پہ بھی کام کر رہی ہے. آلٹرنیٹ انرجی ہم دے رہے ہیں، آلٹرنیٹ آپشن اس طرح دے رہے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ جی وفاقی حکومت نے جو ہے وہ وابڈا کی نااہلی کی وجہ سے بجلی کی سپلائی بہت زیادہ متاثر ہے، لوگوں کی زندگی جو ہے وہ اس وقت جنجال بنائی ہوئی ہے. تو ایٹ لیسٹ ہم ہاسپٹلس کو سولرائز کر دیں، ایٹ لیسٹ ہم اسکولس کو سولرائز کر دیں تاکہ لوگ تعلیمی اداروں میں جائیں تو گرمی میں نہ بیٹھے رہیں. اگر لوگ ہاسپٹلس میں جا رہے ہیں اپنے علاج کے لیے تو یہ نہیں کہیں کہ جی کہ ای سی جی نہیں ہو سکتی کیونکہ لائٹ نہیں ہے، ایکس رے نہیں ہو سکتا کہ لائٹ نہیں ہے، ڈائلیسس نہیں ہو سکتا کہ لائٹ نہیں ہے. اس کے لیے آلٹرنیٹ جو ارینجمنٹس ہے اس پہ ایگریسو طریقے سے کام ہو رہا ہے. پھر 310 نئی بلڈنگ ایسی ابھی کمپلیٹ ہو چکی ہیں، جس میں 25 پبلک لائبریریز ہیں اور 60 اور آٹزم سینٹر ہیں اور مختلف ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پہ ابھی تک پروجیکٹ بجلی کے سولرائز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس وقت. اور سب سے بڑا جو پروجیکٹ جس کا جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک ویژن تھا کہ 2 لاکھ گھروں کو سولر سسٹم جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں. 2 لاکھ خاندانوں کو سندھ میں 2 لاکھ خاندان، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہمارے پاس ہائی لائٹ کیا ہوتا ہے؟ ہائی لائٹ ہوتا ہے کہ میں آج اگر روڈ جلا دوں، ٹائر جلا دوں، ہائی لائٹ ہو جائے گا. کسی کو گالی دے دوں، ہائی لائٹ ہو جائے گا. کسی کو پتھر مار دوں، ہائی لائٹ ہو جائے گا. کسی سیاستدان کی میں پٹکی جو ہے وہ اچھال دوں تو ہائی لائٹ ہو جائے گا. کوئی نیگیٹیوٹی پھیلاؤں تو ہائی لائٹ ہو جائے گا. لیکن جو سب سے بڑی پازیٹیوٹی ہے کہ 21 لاکھ گھر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بنا کے دے رہے ہیں 21 لاکھ خاندانوں کو، اور ابھی 2 لاکھ خاندانوں کو مفت سولر سسٹم لگا کے دیا جا رہا ہے ان کے گھروں میں کہ مفت ساری عمر کے لیے ان کو بجلی کے بل نہیں ادا کرنے پڑیں گے.
یہ ہے اصل عوام کی خدمت. ہائی لائٹ یہ ہونا چاہیے. آپ کسی بھی ڈیولپمنٹ کی چیز کو کسی ٹی وی چینل کی ہیڈ لائن پہ آپ نہیں دیکھیں گے. ہوگی کیا؟ فلانے نے یہ کر دیا, فلانے نے یہ کر دیا, فلانے نے بولا کہ 9 مئی کو ہم یہ کریں گے, فلانے نے کہا کہ ہم جو ہے وہ یہ توڑ دیں گے, وہ آگ لگا دیں گے. بس وہی چیز ہمارے پاس شیخ سرخیاں بنتی ہیں. اصل ہمارے ملک میں جو پازیٹیوٹی ہے, جو صحیح کام گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے, اس کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور میں صرف اس کو ہم ایز اے اپنی تشہیر کے لیے نہیں ہم بیٹھے ہیں, ہم بتا رہے ہیں کہ جی ان حالات میں بھی جہاں پہ بہت زیادہ چیلنجز ہیں, جہاں آپ کے پاس IMF کے بہت زیادہ بار ہیں, جہاں آپ کے پاس فائنینشیل کرنچ ہے, تو حکومت سندھ کی پرائرٹی اس وقت جو ہے وہ ہے کہ عام غریب عوام کو, آدمیوں کو کس طریقے سے ریلیف دیا جا سکے. ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ جو چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب نے CM ہاؤس میں ایک پروجیکٹ تقریب میں آئے, وہ کیا تھا؟ ہاری کارڈ. کسان آپ کا زرعی ملک ہے, آپ کا انڈسٹریلائزیشن والا ملک نہیں ہے. انڈسٹری ہمیں چاہیے, ہمیں اس ملک کو میں انڈسٹریلائزیشن چاہیے, ہمیں یہاں میں مزدوروں کو آگے ترقی دینی ہے. اسی لیے پچھلی گورنمنٹ میں مزدور کارڈ بھی انٹروڈیوس کیا گیا. آپ کا ذرائع معاش, آپ کے ملک کی معیشت جو ہے وہ ایگریکلچر بیسڈ انکم ہے. اس میں جو جس طریقے سے مزدوروں کے لیے ہاری کارڈ دے گا, جس میں ابھی تک حکومت سے صرف اناؤنسمنٹ نہیں دی, 20 ارب روپے خرچ کر چکی ہے, تاکہ عام کسان جو ہے, جو عام غریب کسان ہے, اس کو اگر کھاد چاہیے, اس کو بیج چاہیے, اس کو کوئی اور چیز کی ضرورت ہے, اس کو اگر پانی چلانے کے لیے کہیں ڈیزل چاہیے, تو وہ اس ہاری کارڈ کا استعمال کر سکے. تو یہ ہے غریب عوام کا مسئلہ. انفارچونیٹلی ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, بڑی بڑی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ یار کہ واقعی غریب کے لیے کوئی کر رہا ہے اس ملک میں کام. اب ہمیں دیکھا دیکھی باقی صوبے بھی کر رہے ہیں, ہمیں خوشی ہے. ہمیں سندھ حکومت کو دیکھی, ابھی پنجاب حکومت بھی کر رہی ہے, باقی صوبے بھی کر رہے ہیں. ہمیں خوشی ہے کہ باقی صوبے بھی اس طرف آئیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہیلدی اور پازیٹو کمپٹیشن رہے, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اچھے پروجیکٹس کی شروعات حکومت سندھ نے کی ہے, باقی صوبے اس کو بعد میں فالو کرتے ہیں. اچھی بات ہے, ہر ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے. ابھی ہم نے ٹرانسپورٹ میں, جیسے ہم نے بتایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹرانسپورٹ میں پیپلز بس سروس چل رہی ہے, پاکستان کی پہلی خواتین کے لیے پنک بس سروس چل رہی ہے, پاکستان کی پہلی EV بسز چلی ہیں. ابھی ہم پاکستان کی پہلی EV ٹیکسیز بھی سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کراچی میں. بہت جلد اس کی پالیسی ہماری آلموسٹ ریڈی ہوگی, اب کیبنٹ سے اپروو کروا کے اس کو لے کے آئیں گے. مطلب یہ سارے وہ پلانس ہیں جس پہ ہم نے کہا کہ جی جیسے ہم آئے تو ہمیں ان ساری چیزوں میں امپروومنٹ لے کے آنی ہے. تو ہماری EV ٹیکسیز بھی شروع ہو جائیں گی. پاکستان کی پہلی گورنمنٹ EV ٹیکسیز ہوں گی, جو خواتین کے لیے الگ ہوں گی, مردوں کے لیے الگ ہوں گی. اسی طریقے سے ابھی ہم کراچی کے لیے ڈبل ڈیکر بسز بھی شروع کرنے جا رہے ہیں. ابھی آپ کی اورنج لائن BRT کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے. ریڈ لائن BRT سب کو شکایت تھی, مجھے بھی شکایت تھی, میری حکومت کو بھی شکایت تھی, میرے لیڈروں کو بھی شکایت تھی کہ کام سلو کیوں ہے. جتنے ہرڈلز تھے, ہرڈلز کا بھی پہاڑ تھا, لیکن کہیں پہ بھی اس پورے ہرڈلز میں آپ کو حکومت سندھ کی جانب سے کوئی کوتاہی, کوئی بدنیتی, کوئی غلط نیت آپ کو نظر نہیں آئی ہوگی. ایشوز تھے, چیلنجز تھے. کیئر ٹیکر نے آ کے بالکل ایک اینٹ بھی 8 مہینے میں نہیں لگی. واپس 4-5 مہینے میں حکومت کو, الحمدللہ میرے دوست جا کے دیکھیں, آپ کو فیلڈ پہ کام نظر آ رہا ہوگا, آپ کو تیزی سے سپیڈ میں دن رات کام نظر آ رہا ہوگا. تو یہی پرائرٹی ہے. یلو لائن BRT بہت بڑا منصوبہ ہے, اس پہ کام شروع ہو چکا ہے. اس پہ بھی آپ جائیں, جو پہلا ایک کام ابھی ہم نے ایوارڈ کر دیا, اس پہ کام چل رہا ہے. دوسرا کام بھی ایوارڈ کر دیا, اس پہ بھی کام شروع کر دیا ہے. تو ہر سیکٹر حکومت سندھ کا اس وقت اپنا کام کر رہا ہے. اسی طریقے سے گورننس کے جہاں ایشو ہیں, ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ نے بہت زیادہ لوگوں کی سہولیات کے لیے اپنی لوگوں کو لائف ایزی کرنے کی بھی کوشش کر دی ہے کہ اب آپ آن لائن گھر بیٹھے ہوئے, آپ کو موٹر رجسٹریشن آفس جانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے, کسی کام کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ گھر بیٹھے اپنا ایئرلی ٹیکس ادا کر سکتے ہیں. ہم نے روڈز پہ بھی لوگ بٹھا دیے تاکہ کوئی وہاں نہیں کرتا, تو روڈز پہ بھی جائیں, وہیں پہ مشینز لگی ہوئی ہیں, وہاں پہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ نے گاڑی رجسٹر بھی کرانی ہے, آپ گھر بیٹھ کے کرا سکتے ہیں. آپ نے جو کام ہے, اب ہم ہوم سروس بھی شروع کرنے جا رہے ہیں. ہوم سروس, آپ نے گاڑی اگر آپ کو نہیں لینی ہے, رجسٹر کرنی ہے, ٹرانسفر کرنی ہے, آپ بولے آپ کے گھر پہ آ کے چیک ہم کر کے جائیں گے. اور یہ ساری چیزیں کیوں کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو سہولیات جو ہے وہ مل سکیں, لوگوں کی لائف کو آسان کیا جا سکے. ہر محکمہ اس وقت سندھ حکومت کا جو ہے, چاہے وہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہو, لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہو, ورکس اینڈ سروس ڈپارٹمنٹ ہو, تمام محکمے حکومت سندھ کے اس وقت
ایگریسولی ایک بہتری کی طرف جانب ہیں, بہتری کی کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ یس چیلنجز تھے, چیلنجز ہیں, ان سارے چیلنجز کے باوجود کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ہر محکمہ اپنا کام کرے, ہر محکمہ اپنی پروگرس, تاکہ لوگوں کی زندگی کو آسان بنایا جا سکے. اب دوسرا جو چیپٹر آپ سب کو پتا ہے, 26ویں آئینی ترمیم الحمدللہ ایک بڑے کنسنسس کے ساتھ پاس ہوئی, ایک بہت بڑی میجورٹی کے ساتھ پاس ہوئی, 2/3 میجورٹی کے ساتھ پاس ہوئی, اور اس کے پاس ہونے میں بھی پی ٹی آئی کا جو ہے وہ ایک میں سمجھوں گا کہ انڈائریکٹلی ایک پازیٹیو پہلے عمل تھا, جو ان کی جتنی بھی وہ چیزیں تھیں وہ بھی ظاہر ہے آپ کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ اس سے خوش تھے. جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس ڈرافٹ کا ذکر کیا تب بھی پی ٹی آئی نے کہا کہ یس, یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ڈرافٹ جو ہے وہ بہت بہترین ہے, ہمیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا ڈرافٹ قبول ہے. جو ان کے لیڈر تھے گوہر صاحب, تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس وہی ڈرافٹ تھا جو کنسنسس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے یا مسلم لیگ نون نے یا باقی جماعتوں نے ان کو دیا تھا. تو پی ٹی آئی کی بھی رضامندی آپ کو آئی کہ یہ کنسنسس پیدا ہوا, چاہے ان اناؤنسڈ کچھ ان کا کنسنسس تھا, لیکن وہ کنسنسس پیدا ہوا. اور ڈیفینیٹلی جتنے بھی جج صاحبان تھے وہ سب ہمارے لیے قابل احترام, قابل عزت تھے. جسٹس نئے جسٹس چیف جسٹس صاحب کا نام آ گیا ہے, جسٹس منصور علی شاہ صاحب, وہ بھی نہایت ہی قابل احترام, بہت اچھے جج ہیں. اس طریقے جتنے بھی اچھے ججز ہیں ان سب کے لیے احترام ہے. پیپلز پارٹی کا ہمیشہ, جوڈیشری کا پیپلز پارٹی نے احترام کیا ہے. حالانکہ تاریخ کا بدترین جو انتقام ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے لیا گیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سے انفارچونیٹلی عدلیہ کے ان چند میں ضرور لفظ کہوں گا جج صاحبان نے لیا ہے, چاہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ انہوں نے انتقام لیا ہو یا ان کو انہوں نے کوئی نشانہ بنایا ہو, اور چاہے انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ شہید کی 2 حکومتیں ڈیزالو ہوئی ان کو انصاف نہ دینا, چاہے محترم آصف علی زرداری صاحب کے 12 سال جو جیل میں انہوں نے کاٹے بغیر کسی سزا کے وہ زیادتیاں, یا اس کے علاوہ بھی جو افتخار چودھری نے جس طرح وزیر اعظموں کو گھر بھیجا ہے, اور ثاقب نثار جیسے شخص جو عدلیہ کے نام پر ایک کالا دھبا کے نام سے پکارے جائیں گے, اس طرح کے لوگ بھی انفارچونیٹلی رہے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی نے کبھی کسی عدالت کے خلاف مہم نہیں چلائی, کبھی کسی عدلیہ پہ حملہ نہیں کیا, کبھی جو ہے کسی کے ساتھ پرسنلائز نہیں ہوئی, کبھی کسی کے خلاف کیمپینیں نہیں چلائی ہیں. اس پوری صورتحال کے بعد جب یہ 26ویں آئینی ترمیم پاس کی گئی تو پی ٹی آئی کی جانب سے پھر ایک مرتبہ سوشل میڈیا پہ غلط حقائق کے ساتھ ایک مہم چلائی گئی پیپلز پارٹی کے خلاف اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف. حالانکہ تاریخ جو ہے نا وہ آج بھی زندہ ہے. ایسا پورٹری کیا گیا کہ عمران خان نیازی جو ہے وہ بہت ہی بڑا, بہت ہی کوئی آئیڈیالوجسٹ قسم کا آدمی, جس نے ہمیشہ آئیڈیالوجی پہ سیاست کی ہو, جس نے گراس روٹ سے جو ہے وہ اپنی سیاست جو ہے آئیڈیالوجی کی ہو, جس نے ہمیشہ جو ہے حق اور انصاف کی بات کی ہو, اور ہمیشہ وہ کوئی پیدائشی اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہا ہو, اور اس نے ہمیشہ جدوجہد کر کے آگے اور بہت بڑا انقلابی قسم کی اس کو سیاست کی ہے. ایسا قطعاً نہیں ہے. عوام کی میموری کمزور ضرور ہوگی, لیکن عوام کی میموری اتنی بھی کمزور نہیں ہے. عوام کو ایک ایک دن یاد ہے. عوام کو اسی عمران نیازی کا پرویز مشرف کے ریفرنڈم میں کھل کے اس کی حمایت کرنا بھی یاد ہے. عوام کو آج بھی ڈاکٹر اسرار احمد بھی یاد ہے. عوام کو آج بھی مولانا ستار ایدھی بھی یاد ہے. عوام کو آج بھی حکیم سعید مرحوم وہ بھی یاد ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا فرمایا تھا عمران خان کی حقیقت. اور یہ سارے جو نام میں نے بتایا ان میں کوئی بھی پولیٹیکل آدمی نہیں تھا, کوئی اس کا پولیٹیکل رائیول نہیں تھا, کوئی اس کا سیاسی دشمن نہیں تھا, کسی کی بھی سیاسی مخالفت نہیں تھی. یہ سارے ہمارے ملک کے بڑے نام ہیں, اصلی بڑے نام ہیں جو نان کنٹروورشل نیمز ہیں. ان تینوں بڑوں ناموں نے عمران خان کی حقیقت بتائی. پھر 2018 کے انتخابات, پھر جس طریقے سے عمران خان نیازی صاحب فرماتے گئے کہ جی باجوہ صاحب کی تعریف میں جس طرح انہوں نے اپنے قصیدے پڑھے, پھر جب نو کانفیڈنس میں بھی وہ بات کرتے رہے کہ جی میں لائف ٹائم ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہوں, خدا کے واسطے جو ہے وہ مجھے جو ہے اقتدار سے نہ نکالا جائے. اس حد تک بھی لائف ٹائم, اس وقت کوئی قانون آئین کوئی چیز یاد نہیں آئی تھی.
اور یہ ثاقب نثار کے جس طرح لاڈ لے رہے ہیں، میں ہر بات دہرانا نہیں چاہتا، لیکن عوام کو جاننے کے لیے یہ بات ثابت ہے کہ یہ انقلابی صرف تب بنتا ہے کہ جب یہ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں یا کسی مصیبت میں ہوتے ہیں، اور جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو ان سے بڑا چاپلوس یا ان سے بڑا جو کمپرومائز آدمی کا کہیں نہیں ملتا آپ کو. تو اس طرح کے لوگ آج اپنے آپ کو پورٹرے کر رہے ہیں، انٹرنیشنلی پورٹرے کر رہے ہیں، اور حقیقت بات ہے کہ انٹرنیشنلی ان کے لیے لابنگ فرمز کام کر رہی ہیں. اس وقت اسرائیلی لابنگ فرمز اور اسرائیلی حکومت جو کہ ایک طرف لبنان پہ اور فلسطین پہ ایک جبر ڈھائے بیٹھی ہوئی ہے، وہ دوسرے اینڈ پہ پی ٹی آئی کی انٹرنیشنل سپورٹ جاری رکھے بیٹھے ہوئی ہے. جو اسرائیلی جریدوں نے عمران خان کے بارے میں لکھا، جو اسرائیلی میڈیا نے جس طریقے سے عمران خان کی حمایت میں لکھا، پھر جو آپ کے فارن فنڈنگ کیس میں وہ جو پیسے اسرائیلیوں سے عمران خان کو آئے کہ پاکستان کی سیاست میں اس کی الیکشن میں استعمال ہوں، اور ساری چیزوں کے تانے بانے، اور پھر ابھی ریسنٹلی بھی جو بھی اس وقت مختلف ممالک میں اس کے حق میں جو قراردادیں لائی جا رہی ہیں، پی ٹی آئی کے حق میں جو ایک کیمپینیں انٹرنیشنلی چلائی جا رہی ہے جس میں اس کو مظلوم کر کے پیش کیا جا رہا ہے، یہ ایک ایک چیز وہی ہے جو ڈاکٹر اسرار احمد نے کہی تھی. میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ میرا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، لوگ کہیں گے یار یہ پیپلز پارٹی تو پی ٹی آئی کے خلاف بات کرے گا. آج وہی کچھ ہو رہا ہے جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کہا تھا کہ یہ لانچ کیا گیا ہے، یہ لانچ کیا گیا ہے. جو گولڈ سمتھ خاندان آج اس کی محبت میں اور پاکستان دشمنی میں جو کر رہا ہے وہ بھی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. گولڈ سمتھ فیملی، اس کا جو بردر ان لا تھا زیک گولڈ سمتھ، اس کی ایکس وائف، اس کے بچے، ایک ایک شخص اس وقت مشن عمران خان اور اینٹی پاکستان چیزوں پر اس وقت سرگرم ہے اور انٹرنیشنلی سرگرم ہے. مختلف ممالک سے جس طریقے سے وہاں کے کانگریس مینوں سے جو دستخطی مہم چل رہی ہیں، یا ان سے جو ریزولوشن پیش کروانے کی باتیں ہو رہی ہیں، یا وہاں سے جو خط و خطابت کی باتیں چل رہی ہیں، وہ سارا جو ہے وہ مشن گولڈ سمتھ اور مشن اسرائیل کا پارٹ ہے. اور جس کا مقصد، اور یہ صرف سیاسی الزام نہیں ہے، ہمارے پاس انفارچونیٹلی ہم نے پہلے بھی لوگوں پہ سیاسی الزامات لگائے کہ جی یہ فلانے کا ایجنٹ ہے، فلانے کا ایجنٹ. میں نہیں بولتا کسی کا ایجنٹ ہے، میں نہیں کہوں گا کہ عمران خان اسرائیل کا ایجنٹ ہے، میں نہیں کہوں گا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے باقی معصوم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. میں کبھی نہیں کہوں گا عمران خان اسرائیل کا ایجنٹ ہے. یہ اسرائیل کا پارٹ ہے، یہ اسرائیلی اس حکومت کا حصہ ہے. جو زیک گولڈ سمتھ فیملی اور عمران خان، یہ پروجیکٹ ہی اسرائیلی حکومت کا ہے جو ہمارے پاکستان کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے یا اس میں افراتفری پیدا کرنے کے لیے یہ پیدا کیے گئے، تاکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کو یہ معلوم ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے. پاکستان خدا نہ خواستہ کوئی اور ملک نہیں ہے جس طرح باقی ممالک